بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا فاروق دلدار۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ویلاگ دیکھتے ہیں جس میں ایک لندن سے بیٹھا ہوا بگوڑا عادل راجہ، میجر کہنے کو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے بارے میں ان کو میجر کروں، جس طرح وہ ہماری پاک فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے، جس طرح وہ پاکستانی آرمی کے اندر انتشار پھیلانے کی، ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح وہ ٹویٹ کے ذریعے ٹویٹر پر وہ جس طرح وہ زبان استعمال کرتا ہے۔ میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں کہ وہ میں الفاظ ان کے بارے میں استعمال کروں، میں تو پھر بھی ایک احترام کے رشتے میں ہوئے۔ کبھی تو ان کی ٹویٹ آتی ہے پاکستانی فوج میں سے 200 استعفے آ رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جس طرح جنرل عاصم منیر صاحب کی جب تعیناتی تھی، اس کے آپ نے میرے ویلاگ دیکھے، آپ نے اس میں دیکھا کہ میں قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں جس طرح کی وہ گفتگو کرتے رہے، اور جس طرح وہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، جس طرح وہ باہر بیٹھے، اس طرح لندن میں بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان ہے۔ جب آپ فیلڈ کے اندر کسی اہم عہدے پر ہوں، یا آپ فیلڈ میں رہ کر کوئی خبر تلاش کر رہے ہوں، نیوز کی تلاش میں در بدر پھر رہے ہوں، آپ کبھی اس آفس میں، کبھی اس آفس میں، کبھی کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کو خبر ملتی ہے۔ کیا آپ ایک لندن میں بیٹھ کر کیا خبر نکال سکتے ہیں سوائے اپنے ایک ویلاگ کے ذریعے، تاکہ لوگ آپ کو زیادہ سے زیادہ جان سکے، لوگ آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سرچ کریں، شاید کہ جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ تو آپ حالانکہ یہ میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں، یہ جو ہے کورس جو ہے ان کا ہوتا ہے، اس میں وہ اسٹاف کورس ہوتا ہے، ان کے اندر انہوں نے ان کی شرکت نہیں تھی، یہ فیل تھے یا فیل ہو گئے، یا اس کے اندر شامل نہیں تھی اسٹاف کورس کے اندر جہاں سے وہ پروموشن ہوتی ہے فوج کے کرائٹیریا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل ریسرچ کر رہا ہوں۔ اس میں ریسرچ کر کے میں آپ کے ساتھ سارے جو ہے نا فیکٹس اینڈ فگر، کس وجہ سے ان کو فوج سے نکالا گیا، کس طرح کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ باہر لندن کے اندر بیٹھ کر پاکستانی آرمی کو جو ہے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا پاکستان کی آرمی کو وہ بیٹھ کر وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ عمران خان کا وہ سپورٹ کرے تب وہ ٹھیک ہے، اگر کل کو نون لیگ کے ساتھ جس کی کوئی تعلق ہو، کسی جو میجر کا، کسی کرنل کا تعلق ہو، وہ اٹھ کر بیٹھ کے کہہ دے کہ پاکستانی آرمی اگر تو میاں نوازی کو سپورٹ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، استعفے آ رہی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک کور کمانڈر کانفرنس جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں ہوئی، اس کور کمانڈر کانفرنس کی جو ہے اعلامیہ جو ہے جاری نہیں کیا، اس کی وہ کئی وجوہات تھی۔ ایک تو سیاسی اس وقت ہلچل بہت زیادہ تھی، قمر جنرل صاحب کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر بھی، اس کو بیس بنا کر بھی جنرل میجر عادل راجہ صاحب نے ادھر سے کہا یہ ہو رہا ہے، بڑی ہائپ کریٹ کی، یہ ہو رہا ہے، آنے والے دن میں بڑے تمام کی تمام فوج ایک طرف ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہیں بن سکتے، فوج کی طرف سے بغاوت ہو جائے گی، فوج کی طرف سے یہ ہو جائے گا، 5 جنرل کور کمانڈر ان کے خلاف ہیں، 10 کور کمانڈر ان کے خلاف ہیں، ان کے یہ ہے وہ ہے، پوری فوج ڈیوائیڈ ہو جائے گی اگر آپ جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا گیا۔ تو کچھ بھی نہیں ہوا میجر صاحب، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہی آرمی چیف بنے ہیں۔ جنرل عاصم منیر پاکستانی فوج یک جان ہے، ایک جان ہے، یہ ایک ادارہ ہے، آپ اس کا حصہ رہے ہیں، آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کی انشاءاللہ کبھی یہ ڈیوائیڈ ہوگی بھی نہیں۔ آج ہماری آرمی کی وجہ سے ہے کہ ہماری سلامتی پر اللہ کے بعد اگر کوئی ہم پاکستان کی سلامتی کی جو بنیاد ہے وہ پاکستان آرمی ہے، جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی ہے، لیکن وہ ہر طرح پاکستانی سلامتی کو روزے خط رکھتی ہے۔ آپ لندن میں بیٹھ کر تو بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو فوج سے نکالا گیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ ادھر آ کر آواز اٹھائیں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ آواز اٹھائیں، ان پر تنقید کریں، ان کے بارے میں گفتگو کریں،
پتہ چلے کہ آپ جو ہے پاکستان کے اندر رہ کر اپنا حق چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. آپ لندن میں بیٹھ کر آئے روز کوئی نہ کوئی نئی ٹویٹ کر دیتے ہیں. آئے روز آپ جو ہے ویلاگ کے ذریعے فوج کے اندر یہ ہو رہا ہے، جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. کتنے کے جنرل عاصم منیر صاحب کے جانے سے کتنے کے جنرل پاکستان آرمی کو چھوڑ گئے، کتنے کے میجر جنرل چھوڑ گئے. جنرل سوائے 2 جنرل فیض حمید صاحب وہ اپریل میں جا رہے تھے، انہوں نے قبل وقت انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی. جنرل اظہر عباس صاحب ان کی بھی ریٹائرمنٹ کے دن قریب تھے، انہوں نے قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. آپ کبھی تو کہتے ہیں کہ میں اس کو جنرل میجر جنرل عاصم منیر، جس کو آپ ڈرٹی ہری کے نام سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں میں کراچی سے جانتا ہوں، ISI میں جب رہے ان کے بڑے بے شمار ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. میرے پاس میں تو پھر وہ الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہوں کہ وہ میں نہ ادا کروں کہ آپ بھی ایک پاکستان آرمی کا حصہ رہے ہیں. آپ کا کہنا ہے میری 3 نسلیں پاکستان آرمی میں رہی ہیں، آپ کے والد صاحب بھی کرنل تھے. عادل راجہ صاحب آپ جو ہیں پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھیں، نہ ہمارے دشمن کو نہ ابھاریں. پاکستانی سیاست میں پاکستان آرمی کو نہ لانے کی کوشش کریں. اگر پاکستانی آرمی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، سیاستدانوں کے کام سیاستدان کریں گے. آپ دیکھیں جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے بعد عمران خان صاحب کو بھی 2 دن پہلے بیان دینا پڑ گیا کہ پاکستان آرمی، اور فواد چودھری صاحب کو بھی، کہ پاکستانی آرمی اس وقت اچھا کام کر رہی ہے، کوئی خفیہ کال نہیں آ رہی. جب حکومت کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ بدلنے کا کہا گیا تو ان کی طرف سے صاف انکار کیا گیا کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عادل راجہ صاحب آپ لندن کے اندر بیٹھ کر کوئی غلط فیک نیوز نہ پھیلائیں، پاکستان آرمی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ یک جان ہے. تو انشاءاللہ میں ان کے بارے میں اور نئی ریسرچ کر کے عادل راجہ صاحب کے بارے میں کیا وجوہات تھی، کس وجہ سے ان کو جو ہے نکالا گیا فوج سے، تو یہ کیا وجوہات ہیں جس کو بنیاد بنا کر یہ فوج کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گا نئے ویلاگ کے ساتھ. السلام علیکم.